مجھے ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتی ہے کہ ہم لوگ بذات خود آزادی کشمیر سے مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ کشمیر کی آزادی، تحریک آزادی کشمیر سے مخلص ہوتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ کوئی یاسین ملک کو ایک دن بھی جیل کے اندر رکھتا۔ جو قومیں اپنی آزادی کے لیے خود تگودو نہیں کرتی انہیں کبھی بھی آزادی نہیں ملتی۔ کشمیر کی توانا آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، ایک ایسی آواز کہ جس کی بازگشت گزشتہ کئی دہائیوں سے وادی کشمیر کے ہر گوشہ سے سنائی دیتی تھی، ایک ایسی آواز جو آزادی کی علامت تھی، ایک ایسی آواز جو اس قوم کی راہبر اور رہنما تھی، ایک ایسی عظیم آواز کہ جو بہت سی طاغوتی طاقتوں اور جمہوریت کے علم برداروں کے لیے سر درد بلکہ وبال جاں بنی ہوئی تھی۔ اور یہ آواز اس مرد مجاہد کی تھی کہ جسے دنیا یاسین ملک کے نام سے جانتی ہے، وہ یاسین ملک کہ جس نے اپنی ساری زندگی ریاست کشمیر اور کشمیری قوم کے لیے وقف کر دی، جس نے کشمیر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ یاسین ملک کہ جسے صرف کشمیر کی آزادی کے علم کو چھوڑنے پر دنیاوی تاج و تخت، شان و شوکت کی آفرض کی گئی، مگر وہ مرد مجاہد اس نے ہر قسم کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر آزادی کے علم کو بلند رکھا۔ وہ یاسین ملک جسے کہا گیا کہ تم صرف ایک نعرہ چھوڑ دو کہ کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے، کشمیر کے فیصلے کشمیری خود کریں گے تو ہم تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے، مگر وہ مرد مجاہد کبھی بھی کسی کے سامنے جھکا نہیں۔ اس مرد مجاہد نے کبھی بھی اپنے قوم کے وقار کو، اپنی مٹی کے وقار کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ وہ مرد مجاہد کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں، کبھی بکا نہیں، کبھی دبا نہیں۔ اور جب جمہوریت کے علم برداروں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس مرد مجاہد کو خریدنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن، تو جمہوریت کے ٹھیکیداروں نے اس مرد مجاہد پر ظلم و ستم کی ایسی دستانیں رقم کی کہ شاید جن کی نظیر دنیا میں ہمیں کہیں نہ ملے گی۔ اس مرد مجاہد پر اتنا جبر کیا گیا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ اس جبر کی وجہ سے متاثر ہوا، مگر وہ مرد مجاہد پھر بھی نہ جھکا، یہاں تک کہ اسے کھانے میں کانچ کے ٹکڑے پیش کر دیے گئے جس سے اس کے جسم کا اندرونی حصہ شدید زخمی ہو گیا، مگر وہ ضمیر کا قیدی پھر بھی نہ رکا، پھر بھی نہ جھکا۔ وہ بیک وقت دشمن باطل کے ساتھ کئی بیماریوں سے لڑتا رہا مگر کبھی بھی تھکا نہیں، کبھی رکا نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف رواں رہا۔ اسے پتا تھا کہ جس راہ کا وہ مسافر ہے وہی حق کی راہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باوجود اطمینان اور سکون کے ساتھ ہے۔ اس نے اس وطن کی محبت میں وہ قرض بھی اتارے ہیں جو اس پر واجب نہ تھے۔ ایک آج ہم ہیں کہ ہمارا جو مقصد تھا، شہداء سے کیا ہوا جو ایک وعدہ تھا، ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ وہ مرد مجاہد آج سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باوجود یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ امت مسلمہ کے عظیم سپہ سالار اس کی قوم اس کی مدد کے لیے آئے گی۔ اس کا ایک ہی گناہ تھا کہ وہ کشمیر کی آزادی چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ کشمیر کے فیصلے کشمیری قوم کرے۔ ہمیں یاد ہو نہ ہو ایک وقت تھا کہ ہم نے اپنے شہداء سے، اپنے غازیوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم نے متحدہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر افسوس آج ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج آزاد کشمیر کا ہر فرد یہی کہہ رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں۔ مجھے ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتی ہے کہ ہم لوگ بذات خود آزادی کشمیر سے مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ کشمیر کی آزادی، تحریک آزادی کشمیر سے مخلص ہوتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ کوئی یاسین ملک کو ایک دن بھی جیل کے اندر رکھتا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب مفکر کشمیر کو بہارت سزا سنانے کی تیاریاں کر رہا تھا، اسی وقت کشمیر کی سیاسی قیادت کسی گمنام آزادی مارچ کے لیے کمپین کر رہی تھی۔ جس وقت آزاد کشمیر کی قیادت کو کشمیری قوم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کشمیری قوم کو اپنے اعتماد پہ لینا چاہیے تھا، کشمیری قوم کو آئندہ کے الہی عمل سے آگاہ کرنا چاہیے تھا، تیار کرنا چاہیے تھا، اسی وقت آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اسلام آباد کی گلی چراہوں میں ذلیل و رسوا ہو رہی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس موجودہ سیاست نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہمارا مقصد پر عظیم تھا، ہمارا مشن پر عظیم تھا، ہم نے آج اس مشن کو فراموش کر دیا۔ آج ہم ایک ٹوٹی اور نلکے کی سیاست تک محدود ہو چکے ہیں۔ ہمیں نہیں یاد رہا کہ ہمارے شہداء نے اس وطن کے لیے قربانیاں کیوں پیش کی تھی۔ آزادی کے فیصلے
قومیں خود کیا کرتی ہیں اور آزادی کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑتی. جو قومیں اپنی آزادی کے لیے خود تگودو نہیں کرتی انہیں کبھی بھی آزادی نہیں ملتی. ہمیں اپنی آزادی کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا تاکہ کل بروز حشر ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی امت کی آزادی کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کی. ہم نے جو کچھ ہو سکا اپنے چمن کو آباد کرنے کے لیے کیا. میرے دوستو آج بھی وقت ہے، ذرا سوچیں کہ کہیں پھر دیر نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے وطن، اپنے شہداء، اپنے غازیوں سے مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے.